الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے والدین کی وفات کے بعد والدین کے 12 حقوق از روئے احادیث مبارکہ. پھر سماعت فرما لیں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے والدین کے 12 حقوق بعد از وفات، ان کے فوت ہو جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، دنیا فانی کو چھوڑ جانے کے بعد جو اولاد کے ذمہ حقوق ہیں، ہم اپنے علم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، وہ 12 ہیں اور ان کا جو ثبوت ہے وہ احادیث مبارکہ سے ہے. اور اس ضمن میں ہماری آج یہ پہلی قسط ہوگی. اس قسط کے اندر ہم فقط ان حقوق کا ذکر کریں گے جو 12 حقوق والدین کی وفات کے بعد ان کے اولاد کے ذمے باقی ہوتے ہیں. ان پر دلائل انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں قسط نمبر 2 اور قسط نمبر 3 کے اندر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ الرحمن. جب کسی مسلمان کے والدین کا انتقال ہو جائے یا والد صاحب یا اکیلی والدہ صاحبہ کا، شرط یہ ہے کہ جو مرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہوں اور جو پیچھے اولاد ہے وہ بھی مسلمان ہوں، کیونکہ یہ سارے حقوق جو ہیں یہ اصال ثواب پہ ہی دلالت کرتے ہیں. تو یہ اصال ثواب صرف مسلمانوں کے لیے جائز ہوتا ہے. کوئی کافر، کوئی بت پرست، کوئی مشرک مر جائے تو اس بے ایمان کے لیے اسلام کی روشنی میں اصال ثواب جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ پیچھے کئی قسطوں میں اسی مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرما چکے ہیں. مسلمان والدین کا انتقال ہو، پیچھے اولاد بھی مسلمان ہو، تو مرنے کے بعد والدین کا اولاد پر 12 حقوق میں سے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے جنازے کی تجہیز، جنازے کی تیاری، غسل، کفن، نماز جنازہ اور دفن ہے. جب بھی کسی شخص کے والدین کا انتقال ہو یا ان میں سے کسی ایک کا، تو 12 حقوق میں سے پہلا حق اولاد کے ذمہ ہے کہ اس کے جنازے کا، اس کی قبر کا، اس کے کفن کا، اس کے غسل کا اہتمام کریں. یہ اولاد پر حق ہے. کن پر حق ہے؟ اولاد پر حق ہے. اور اس طرح ان کاموں کو ادا کریں، ان حقوق کو اس طرح ادا کریں کہ شریعت کے مطابق سارا کام ہونا چاہیے. یعنی غسل دینے میں جو شریعت کی رہنمائی ہے اس کے مطابق غسل دے، کفن دینے میں جو شریعت کی رہنمائی ہے اس کے مطابق کفن دے. اسی طرح نماز جنازہ کے متعلقہ جو شریعت کی رہنمائی آئی ہے اس کے
مطابق ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، دفن اور ان کی قبر کا معاملہ جو شریعت کے مطابق آیا اس کے مطابق دفن کیا جائے، یہ ان کا پہلا حق ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں۔ جبکہ دوسرا حق ان کے لیے، جب تک اولاد زندہ رہے، جب تک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش اور استغفار کی دعا کرتا ہی رہے، ہمیشہ کرتا رہے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے کہ اگر کسی مسلمان کو یہ پسند ہو، اگر کہ اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت دے، یعنی مجھے رزق بھی زیادہ دے، میری عمر بھی لمبی ہو، اگر کسی مسلمان کو یہ اچھا لگتا ہو، اور یقیناً ہر ایک کو یہ اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو یہ دونوں کام اچھے لگتے ہیں، تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا جو اپنے والدین کے لیے، جو مسلمان اپنے دعا کرتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اس کو عمر بھی لمبی عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیونکہ وہ رہے نہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بعد از وفات والدین کے حقوق پر، اب کیونکہ وہ رہے نہیں تو اب ان کے لیے بھلا کیا ہے کہ اولاد ان کے حق میں کیا کرتی رہے، جس طرح کہ دوسرا حق ہم نے آپ کو عرض کیا 12 حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش میں کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، ہر حال میں، ہر آن میں، جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش ضرور کرے، اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش اللہ کی رحمتیں اس پہ بھی نازل ہوں گی اور اس کی دعا کی برکت سے اس کے والدین کی بھی رب بخشش فرما دے گا، کیونکہ یہ بھی ایصال ثواب ہے، کسی کو دعا کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تیسرا حق، جب کبھی بھی اولاد میں سے کوئی شخص کا بیٹی ہے یا بیٹا ہے کوئی نیکی کا کام کرے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اعمال صالحہ ہیں، اب اس کی تفصیل میں آپ چلے جائیں، تہجد ہے، 5 نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، محفل میلاد شریف کراتے ہیں، 11ویں شریف کراتے ہیں، کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی مسلمان کو جو ضرورت مند تھا کپڑے لے کے دے دیے، کسی کو میڈیسن لے کے دے دی، الغرض کوئی نیکی کا کام کرے، اس میں نیت کرے، کیا کرے؟ نیت کرے کہ مولا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، مولا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا آج ہم فقط ان 12 حقوق کی تفصیل آپ کو دیں گے اپنی زبان میں، اگلی قسط، دوسری اور تیسری قسط میں جو 12 حقوق ہم آپ کو آج پڑھائیں گے انہی پر سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہم لے آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پہلے بندہ نفس مسئلہ سمجھ لے کہ وہ 12 حقوق ہیں کیا، پھر ان پہ کسی کو اعتراض ہو تو جب آپ حدیثیں سن لیں گے تو اس کا اعتراض حدیث کی روشنی میں دور ہو جائے گا، اور اگر آپ سادہ لفظوں میں مجھ سے سننا چاہیں تو جو حقوق میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ حدیثیں سرکار کی ہیں، صرف میں ترجمہ اپنی زبان میں کر رہا ہوں، ریفرنس ہم انشاءاللہ دوسری اور تیسری قسم میں لے آئیں گے انہی احادیث مبارکہ کا۔ اتنے تک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر یہ نماز پڑھے تو اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھے، اگر یہ روزہ رکھے سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھے۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، اس کے کیا ہے؟ دونوں میں سے جس پہ عمل کر لیں حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ پہلا معنی کہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، ضروری نہیں کہ فرض نماز، نفل بھی ہو، 5 نمازیں تو مسلمان پڑھتا ہی ہے نا، پریشان کیوں ہو گئے؟ میں نے مسلمان کی ہی بات کی، آپ کو سمجھ آ تو گئی ہوگی۔ جب یہاں سے جملہ بولا جاتا ہے نا مسلمان، تو اس سے مراد ہوتا ہے کامل مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا
اگرچہ ہم کافر اس کو نہیں کہہ رہے، لیکن کامل مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن وہ مسلمان کامل ہے جو نماز نہ پڑھے، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے 5 وقت کی نماز تو ہم 24 گھنٹوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب سرکار نے جو فرمایا کہ اپنی نماز کے ساتھ والدین کے لیے بھی نماز پڑھ، پہلا مطلب یہ ہے انہی 5 نمازوں میں نیت کر لے، یا اللہ ان کا ثواب میرے والدین کو بھیج دے، یا اللہ ان کا ثواب میرے، سرکار نے فرمایا تیرے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، تیرے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اگر تو ان کو نہ بھیجتا تو جتنا تجھے ملنا تھا، اب اگر تو والدین کو ساتھ بھیج رہا ہے تو اس سے 3 گنا اللہ تجھے اجر بڑھا کے عطا فرما دے گا، اور اگر زیادہ مسلمانوں کو تو ثواب بھیجے گا تیرے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ فرمایا جتنے مسلمانوں کو تو بڑھاتا جائے گا رب اتنا تجھے زیادہ اجر عطا فرماتا جائے گا۔ جب بھی نماز پڑھے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے، محدثین نے یہ بیان کیا کہ جب کبھی نماز پڑھے تو کم از کم 2 رکعت ان کے نام کی بھی پڑھ ڈالے۔ مثلا ہم آئے ہیں نا جمعہ کی نماز پڑھنے، تو اب جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوں تو آخری 2 نفل میں ہی بھلے یا اللہ یہ 2 نفل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کا ثواب میں اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، ان دونوں میں سے جو نیت کر لیں گے والدین کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا، والدین کو اس کا ثواب۔ اسی طرح فرمایا کہ جب اولاد روزہ رکھے تو اپنے والدین کی طرف سے بھی روزہ رکھے۔ اس کے بھی مینوان یہی 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے جب کبھی روزہ رکھے، رمضان کا ہے یا غیر رمضان کا ہے، واجب ہے، فرض ہے، نفلی ہے، کوئی بھی ہے، تو پہلا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روزہ رکھا اللہ کی بارگاہ میں نیت کرے، مولا اس کا تو نے جو مجھے ثواب دینا ہے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یہ میرے والدین کو بھی پہنچا دینا، یہ میرے والدین کو بھی پہنچا دینا۔ سرکار فرماتے ہیں تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ بڑھا کے دے گا، تیرے والدین کو بھی پورا ثواب اللہ پہنچا دے گا، تیرے والدین کو بھی اللہ پاک پورا ثواب۔ اور دوسرا معنی یہی ہے جو آپ کو پیچھے نماز کے اندر ذکر کیا، محدثین نے جو لکھا، چاہے تو اپنے والدین کے نام کے نفلی روزے رکھیں، چاہے تو اپنے والدین کے نام کے نفلی۔ اسی طرح آپ نے اعتکاف کیا، دیکھیں نا جملے آئے ہیں کہ اعمال صالحہ میں سے کوئی عمل بھی کرے، نیت کر لے مولا اس کا ثواب میں نے اپنے والدین کو بھیجا ہے، اس کا ثواب میں نے اپنے، بس نیت کرتے ہی اس کا اجر پہنچ جاتا ہے، اس کا اجر۔ اگر کسی کا یہ ذہن ہو کہ ابھی تک تو ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی تک وہ مروجہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ نہیں کی، اس طرح کیسے پہنچے گا، تو وہ لا علم ہے، وہ شخص کیا ہے؟ دعا کرنا اگرچہ بڑی فضیلت کا متحمل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بڑی فضیلت ہے، خصوصاً جب اجتماعی دعا ہو جائے، لیکن اس کا یہ معنی کم از کم اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے کہ اگر دعا نہ کرے تو سارے ثواب ہی نہیں پہنچتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے، کوئی نیکی کریں، ارادہ کر لیں، اللہ اس کا ثواب آپ کے والدین کو بھیج دیتا ہے۔ 12 حقوق میں سے 12 حقوق میں سے چوتھا حق والدین کی وفات کے بعد جو اولاد پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غور کرے کہ والدین پر کوئی قرض تو نہیں ہے، والدین پر کوئی، ہم بعد از وفات والدین 12 حقوق کی تفصیل کی موضوع پر بیٹھے ہیں، ہم وراثت تقسیم کرنے والے موضوع اور قرض والے مسئلے پہ نہیں بیٹھے۔ یہ عرض کر دوں کہ بعض اب ممکن ہے اس طرف سے اس طرف نکل جائیں، وہ تو جی پہلے ضروری تھا، بھائی وہ وراثت کے تقسیم کے لیے مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے ایسا قرض جو وراثت سے ادا نہیں ہو سکتا، جس کو وراثت سے ہم ادا، کیونکہ جو وہاں سے ادا ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں کرنا فرض ہے، حال حال میں کرنا، وراثت بعد میں جاری ہوگی، وہاں تو نظام ہی الگ ہے۔ یہاں یہ بات ہے ایک بندہ فوت ہو گیا، اس پر 2 لاکھ روپے کا قرض ہے، جبکہ وراثت میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جبکہ وراثت میں ایسی کوئی، اب اس کی اولاد پر 12 حقوق میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے والدین کا قرض۔ اب کوئی بندہ کہے وہ تو مر گیا، وہ کیسے ادا ہوگا؟ تو سرکار کی صحیح میں حدیث پاک موجود، مفہوم حدیث کچھ یوں ہے
सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह मेरे फ़लाँ रिश्तेदार पर, क्योंकि ये हदीस मुख्तलिफ रिश्तों से आई है, बहन भाई से भी आई है, बाप बेटे से भी आई है। तो जब हम ये मफ़हूम अदा करेंगे तो जिसने जो भी पढ़ी होगी उसको समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ निज़ाम कुछ ऐसा है, मैंने एक हदीस पढ़ी है ना एक उन्वान की, और किसी अल्लामा साहब ने आके वही हदीस, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही उन्वान की आई है, जुमले थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। उसने और उन्वान की पढ़ी, इसने आके बयान की, वो बाहर जाके शोर मचाएगा जो जाहिल किस्म का बैठा, यार मैंने इस तरह पढ़ी थी, उसको तो पता ही नहीं है हदीस तो इस तरह आई थी। भाई तू कौन सा कोई ऐसा इमाम आ गया जिसके जहन में कोई, कौन सा तो इमाम मोहम्मद नुमान बिन साबित आ गया है कि जो जहन को दबाए तो पूरी शरीयत जहन में आ जाए, पूरा ज़ख़ीरा हदीस जहन में आ जाए। अभी देखे ना, मैं अगर थोड़ा सा गौर करूं तो मेरे गौर करने से तस्मिया मेरे जहन में आ जाएगी, बिस्मिल्लाह शरीफ मेरे जहन में, मैंने मजीद गौर किया सोचने से सूरह फातिहा भी मेरे जहन में फौरन आ जाएगी, क्योंकि हम बंदे जो आम हैं तो यही चीज़ें हमारे जहन में आएंगी सोचने से। लेकिन मुजतहिद फिल मजहब की शान ये होती है, जैसा कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा मोहम्मद नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरह वो थोड़ा सा गौर करें ना, थोड़ा सा, सरकार की अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा, पूरी शरीयत के कावानीन और उसूल और पूरा कुरान उसके जहन में ऐसे ही आ जाता है जिस तरह मेरे जहन में तस्मीया आ जाती है। अब तो वो तो है नहीं कि तूने देख लिया हो इस उन्वान के सिवा कोई हदीस ही नहीं मौजूद, इसलिए हमने एहतियातन ये जुमला बोला, या रसूलल्लाह मेरा फलां रिश्तेदार, अब उसने जो भी पढ़ी होगी उस पर सच्ची आ जाएगी, मेरा फलां रिश्तेदार फौत हो गया और उसने हज की मन्नत मानी थी, उसने हज की, वो पूरा ना कर सका, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं तो मन्नत उसकी पूरी हो जाएगी, अदायगी ये मन्नत हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह से जान छूट जाएगी? क्योंकि मन्नत जब बंदा माने और उसका काम हो जाए, अगर वो शरई मन्नत है, क्योंकि एक उर्फी मन्नत होती है एक शरई, अगर वो मन्नत शरईया है, मिसाल के तौर पर बंदे ने कहा या अल्लाह मेरे वाले साहब की सेहत दुरुस्त हो जाए तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ये मन्नत शरईया है। अब अगर वाले साहब की सेहत मुबारक जिस मर्ज के लिए इसने निस्बत की थी वो ठीक हो गई, इस पे अब 2 रकात पढ़ना वाजिब हो गया, इस पे 2 रकात नमाज पढ़ना क्या हो गया, वाजिब। अब जाहिर है जब अदा ना किया हो और वाजिब बंदे के जिम्मा हो तो फिर सजा है कि नहीं है, मुजरिम है कि नहीं है? वो भी यही पूछ रहा है, मन्नत मानी थी, काम पूरा हो गया था, अभी वो हज नहीं किया था उन्होंने कि वो फौत हो गए, क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं तो अल्लाह का ये जो हक उन पे बाकी है ये अदा हो जाएगा? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम चाहते तो फरमाते नअम, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ, लेकिन सरकार ने ये जुमला मुबारक क्यों नहीं फरमाया? उम्मत के लिए रहनुमाई दी। सरकार ने सबसे पहले कियास के दरवाजे को खोला है। किसको खोला है? कियास के दरवाजे को। इमाम सरख्सी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसूल सरख्सी में जहां कियास की हुज्जियत पर कलाम किया, वहां ऐसी हदीसों को नकल किया कि देखें जी, वो पूछने तो आया था कि अल्लाह का हक बाकी है, क्या उसको मैं अदा करूं? सादा सा जवाब था हाँ हाँ अदा कर दो, लेकिन सरकार ने यह जवाब, सरकार ने उसको लिए कियास का दरवाजा खोला। फरमाया अच्छा मुझे ये बता, अच्छा मुझे, अगर तेरे इस रिश्तेदार पर दुनिया वालों में से किसी का कोई कर्ज होता, किसी का कोई, और तेरा ये रिश्तेदार अदा करने से पहले ही फौत हो जाता, अदा करने से, और तू उसके मरने के बाद अपनी तरफ से उसका कर्ज अदा करता, तो क्या वो कर्ज अदा होता कि ना होता? इस शख्स ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तो अदा हो जाता, वो क्या हो जाता? अदा हो जाता। फरमाया क्या किसी के मरने के बाद एक बंदे का उस पे हक हो, मरने के बाद तुम अदा करो तो वो अदा हो जाता है? अल्लाह तो बड़े फजल वाला है, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, वो तो अपने बंदों को बख्शने पर हर वक्त तैयार है, कोई ऐसा काम करे मैं अपने बंदे को बख्शिश का परवाना अता फरमा दूं। फरमाया जा अपने उस रिश्तेदार की तरफ से हज तू अदा कर ले,
اللہ پاک تیرے حج کی ادائیگی کی وجہ سے جو اس کے ذمہ اللہ کا حق باقی ہے، اللہ اس کو اپنا حق معاف کر دے گا اور اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہو اور اس کے مرنے کے بعد پیچھے والے ورثاء اس کا قرض دینا چاہیں تو سرکار نے جب قیاس کا دروازہ کھولا تو مثال بھی یہی سامنے رکھی، فرمایا اگر یہ ادا ہوتا تو پھر اللہ کا حق کیوں نہیں ادا ہوگا، پھر اللہ کا حق کیوں نہیں ادا ہوگا۔ چوتھا حق جو مرنے کے بعد والدین کی اولاد پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو یہ کیا ادا کریں ان کا۔ اور ہمارے ائمہ نے لکھا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اس بیٹے یا اس بیٹی کے حق میں جس نے اپنے والدین کے سر سے مرنے کے بعد کیا اتارا ہے، دونوں جہانوں کی سعادتیں اور سعادتیں اور سعادتیں ہیں، بس بھلائی ہی بھلائی اور بھلائی ہے۔ کس صورت میں؟ وہ چلے گئے، اس نے اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے والدین کو قرض کو ادا کر دیا ہے۔ یہ نہ دیکھے اتنے پیسے لگ گئے، اتنے ہوتے تو میں نہ دیتا تو میرا بینک بیلنس اتنا ہوتا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، والدین کے قرض کو ادائیگی کے لیے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے یہ ادا کرے، اس کے رزق میں میرا رب برکتیں عطا فرما دے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں پانچواں حق والدین کی وفات کے بعد جو اولاد پہ باقی ہوتا ہے وہ یہ ہے، کوشش کریں کوئی عبادات میں سے ان کے ذمے حق باقی ہو، مثال کے طور پر روزے رہ گئے، نمازیں رہ گئیں، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اس کے ذمے حج رہ گیا، حج فرض ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اکثر مسلمانوں پہ، لیکن وہ اپنی عقل کو سامنے لے آتے ہیں، ابھی تو میں نے گاڑیاں خریدنی ہیں، ابھی تو میں نے کوٹھی بنانی ہے، ابھی تو میری 4 بیٹیاں رہتی ہیں، ابھی تو میرے 5 بیٹے رہتے ہیں، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے کہ میں حج کو جاؤں۔ پتہ نہیں اس نے کوئی لکھوایا ہوا ہے کہ اتنی عمر آپ یہاں زندگی گزاریں گے، یہ جملے ہوتے ہیں۔ بھائیو جب حج فرض ہو جائے تو فوراً حج ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ، فرض ہو گیا تو بس حج پہ چلے جائیں۔ بیٹیوں کا نظام بھی اللہ کر دے گا، بیٹوں کا بھی کر دے گا، مکان آپ کے پاس جو ہے یہی کافی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اگر سرے سے نہیں ہے تو اللہ مکان بھی عطا فرما دے گا، اللہ مکان بھی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید حج اور عمرہ کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، بولیں بولیں، کچھ نہیں ہوتا، مزید اونچی بولیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حج عمرہ کرنے سے بندے کیا ہو جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے؟ فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو، صحیح کی حدیث، فرمایا حج اور آگے 2 بشارتیں دی اس حدیث میں، فرمایا ایک تو حج اور عمرہ کرنے والے کے گناہوں کو حج اور عمرہ یوں دھو ڈالتے، فرمایا جس طرح لوہے کی بھٹی میں تم زنگ والے لوہے کو ڈال دو، مٹی والے لوہے کو ڈال دو، اس میں سونے کو ڈال دو، جس طرح اس آگ نے اس لوہے اور سونے کو اضافی چیزوں کو راکھ بنا دیا اور خالص باہر نکال دیا، فرمایا ایسے ہی حج اور عمرہ بندے کے جسم سے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، گناہوں کو۔ اور اسی حدیث میں جو بشارت عطا فرمائی، فرمایا حج اور عمرہ کرو امیر ہو جاؤ، کیا فرمایا؟ حج اور عمرہ کرو امیر ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا حج اور عمرہ کرو اپنی غربت کو دور کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے، اب لوگوں کا نظریہ دیکھیں اور سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، پھر سوچیں یہ کس طبقے کے مسلمان ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، بھائی عشق تو بہت دور ہے، پہلے محبت کے درجے کا تو آؤ نا، ہم تو محبت تک نہیں آ سکتے، بس زبانی دعوے نعرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان سے محبت پوری نہیں ہوتی۔ محبت رسول نام ہے اس بات کا، کبھی زبان سے نہ اظہار کرے، ہمیشہ سرکار کی سنت پہ عمل کرے۔ سرکار خود اعلان کرتے ہیں اس میرے امتی کو مجھ سے حقیقی محبت ہے۔ قال النبی علیہ السلام من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری محبت میں سچا کون؟ من احیا سنتی، فرمایا جو ہمارے
طریقے پہ چلتا ہے، جو ہماری سنت کے مطابق چلتا ہے، فقد احبنی، فرمایا ہم خود اعلان کرتے ہیں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں میرے اعلان کی کیا وقت اور سرکار مدینہ کے اپنے اعلان مبارک کی خوشخبری کی کیا وقت اور کیا ویلیو، کروڑوں درجوں سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ میں 1000 بار کہوں، کھرب مرتبہ کہہ دوں مجھے آپ سے محبت ہے، اس کا وہ معیار نہیں جتنا کہ سرکار فقط ایک مرتبہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے فرما دے اس بندے کو مجھ سے محبت ہے۔ اور سرکار نے تو بتا دیا، من احیا سنتی فقد احبانی، تحقیق کے جملوں کے ساتھ فرمایا جو بھی میری سنت پہ چلتا ہے وہ مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے حقیقت میں محبت کرے فقد کان معی فی الجنہ، معی فرمایا وہ میرے ساتھ جنت کو جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں اس کو جنت بھیج آؤں گا، میں اس کو جنت پہنچا دوں گا، معی بالکل ساتھ۔ فرمایا جب ہم جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ بہشت کو جا رہا ہوگا۔ لیکن کیا فرمایا بھئی جو ہمارے نام کے نعرے لگائے، جو نعرے ہماری محبت کے لگائے، مسلمانوں کی چغلیاں کرے، نہیں، سرکار نے فرمایا من احیا سنتی، جو ہمارے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، جو ہمارے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ 5واں حقوق، جو بھی ان کے ذمے عبادات کی دنیا میں کوئی معاملات رہ گئے، غفلت کا وہ شکار ہو گئے، تو اب ان کو ادا کرے۔ اب ان کو کیا کرے؟ والد صاحب کے ذمے 5000 نمازیں باقی ہوں، بندہ کیسے ادا کرے؟ کیا نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہوگی، نماز تو اس نے خود پڑھنی تھی، وہ غفلت کا شکار ہو گئے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جس کے بھی دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب پہ رحم فرمائے۔ اب ہم ان کا فدیہ ادا کریں گے۔ کیا ادا کریں گے؟ فدیہ ادا کریں گے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ کو کسی مفتی اہل سنت سے رابطہ کرنا ہوگا، یہاں ہم اس وقت نہیں عرض کر سکتے۔ روزے رہ گئے تو کیا ہم والد کی طرف سے روزہ رکھیں گے؟ نہیں۔ والدہ کی طرف سے جب وہ فوت ہو گئے روزہ رکھیں گے؟ نہیں، اس کا فدیہ ہوگا، جس کو آپ کفارہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دینا ہوگا۔ اللہ کی رحمت پہ ہمارے فقہاء اسلام نے لکھا، اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، اور اپنے یہ حقوق اس فدیہ اور کفارے کی برکت سے ان سے محو فرما دے گا، مٹا دے گا۔ اس طرح کا کوئی حق بھی رہتا ہو، یہ وفات کے بعد اولاد کے ذمے جو 12 حقوق ہیں ان میں سے یہ 5واں حق ہے، ان میں سے یہ 5واں 6واں حق۔ اگر انہوں نے کوئی وصیت شرعیہ، جائز وصیت اپنی اولاد کو کی ہو تو ان کی وفات کے بعد یہ ان کی وصیت کو پورا کریں، یہ ان کی وصیت کو کیا کریں؟ شرط کیا ہے؟ وصیت شرعیہ، شریعت کی روشنی میں وہ وصیت جائز ہو، شریعت کی روشنی میں وہ وصیت جائز ہو۔ اگر اس کے نفاذ میں یعنی وصیت کو پورا کرنے میں گناہ لازم آتا ہو تو اب اس کے لیے وصیت کو پورا کرنا حرام ہے، اب اس کے لیے وصیت کو پورا کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر اصول ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ السلام، لا طاعۃ لأحد، ادھر لا نفی کے لیے، ادھر احد یہ نکرہ، اور نکرہ جب تحت نفی آ جائے، نفی کے نیچے آ جائے تو فائدہ عموم کا دیتا ہے، عربی گرامر کا ایک اصول ہے، نکرہ جب تحت نفی ہے تو فائدہ عموم کا دیتا ہے۔ تو کیا معنی بنا؟ لا طاعۃ لأحد، کائنات میں کسی ایک کی بات کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ پیر ہو، وہ شیخ ہو، وہ استاد ہو، وہ والد ہو، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، کوئی بھی ہو، کب نہیں ماننا؟ اگر اس کی اطاعت کرے فی معصیت اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مانتے ہیں تو اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے گی، اس کی مانتے ہیں تو اللہ رسول کی کیا ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا اب کائنات کی کوئی ہستی آ جائے، کیونکہ رب رسول پہلے ہیں باقی سب لوگ بعد میں ہیں، اگر ان کی بات ماننے میں میری یا میرے رب کی، سرکار نے فرمایا، نافرمانی ہوتی ہے تو اب اس کی بات ماننا تیرے لیے حرام ہے، اب اس کی بات ماننا تیرے لیے۔ اس لیے ہم نے جملہ عرض کیا
کہ وصیت شرعیہ، وصیت شرعیہ، شریعت کی روشنی میں اگر وہ وصیت جائز ہو، جو بھی اس نے وصیت کی ہے کسی مفتی اہل سنت سے رابطہ کیا جائے۔ اور آپ یاد رکھیں، مسائل اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے صحیح معنوں میں حل ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا آپ کو اہل سنت سے، مفتی سے ہی رابطہ کرنا۔ کوئی ہو سنی، مفتی بھی ہو، وہ آپ کی مسائل کی دنیا میں صحیح رہنمائی کر دے گا، ورنہ ہر بندے کو ہم نے مفتی سمجھ لیا، یہ جہالت ہے، یہ بات غلط ہے۔ جو بھی اسٹیج پہ آ گیا وہ ہمارا مفتی اعظم بن گیا، جس کو بھی امامت کا منصب سونپ دیا گیا، قابل تو ہوتے نہیں ہیں، وہ ہمارا مفتی اعظم۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فتویٰ دینا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنا مشکل ہے۔ ایک بات، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ فرمایا کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فتویٰ دینا آسان ہے۔ کیا فرمایا کرتے؟ لوگوں نے تو یہی کہنا، ایک صفحہ ہی لکھا، کیا کیا ہے؟ یہ اس سے جا کے پوچھ صفحے کے لکھنے میں محنت کتنی ہوئی ہے، یا اس سے جا کے پوچھ تیری زندگی کا کتنا عرصہ لگا اسی ایک صفحے کے لیے۔ ظاہر ہے جتنے کورس بھی اس نے کیے ہیں، اگر اس کو وہ کورس نہ کرتا ہوتا تو وہ یہ صفحہ لکھ بھی، پھر اس سے جا کے پوچھ تیرے اس ایک مسئلے کو نکالنے کے لیے کتنا دیر اس نے کتب کے اندر مطالعہ کیا ہوگا، اس سے جا کے پوچھ جن کتابوں سے تیرا ایک صفحہ اس نے لکھا ہے وہ کتابیں کتنی قیمتی آئی ہوں گی، اس سے جا کے پوچھنا۔ اور تو نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہوتا، کیونکہ فتویٰ ہمیں فی سبیل اللہ ملتا ہے، تو بس کہہ دینا بڑا آسان ہے، یہ کون سا کمال کیا، ایک صفحہ تو سارا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، جن کی وجہ سے آپ اور پورا ورلڈ اکثریت میں حنفی اور مسئلہ کہلاتا ہے فروع فی شرع میں۔ فروع فی شرع میں ہم کیا ہیں؟ حنفی۔ اصول فی شرع میں کسی کی تقلید نہیں، قرآن و حدیث۔ عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، قرآن و حدیث۔ فروع فی شرع جو مسائل فقہیہ مسائل ہیں، ان میں ہم تقلید کرتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے فتویٰ دینا کتنا مشکل کام ہے؟ فرمایا لوگوں ایک تلوار ہو وہ بھی ننگی، یہ آپ کے امام کا فرمان ہے، ایک تلوار ہو وہ بھی، اور اس کے نیچے آگ ہو وہ بھی جہنم کی، دنیا کی نہ، فرمایا اس کے نیچے آگ ہو وہ بھی۔ تو مفتی جب فتویٰ دیتا ہے وہ اسی تلوار پہ چلتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے، افتاء بہت مشکل کام ہے۔ اگر شریعت کی روشنی میں کسی نے کام کرنا ہے، سب سے مشکل کام افتاء ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی مثال دی ہے ہمارے امام صاحب نے، فرمایا کہ نیچے جہنم کی آگ، اوپر تلوار، وہ تلوار بھی ننگی۔ جو مفتی ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، فرمایا وہ اس تلوار پہ چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی شریعت کے خلاف فتویٰ دے گا تو گویا وہ تلوار سے کٹ کے نیچے دوزخ میں جا گرا ہے۔ تلوار سے کٹ کے نیچے کہاں جا گرا ہے؟ ایسے نہیں، اتنا بڑا مجتہد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، ایک گارے سے کچی مٹی سے بنا ہوا ستون ہونا اور امام اعظم کھڑے ہو کے کہیں یہ سونے سے بنا ہوا ہے۔ کس چیز سے بنا ہے؟ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اپنے شاگردوں کو کہ میرے بھائیوں پھر ماننا ہی پڑے گا کہ واقعی یہ سونے سے ہی بنا ہے۔ واقعی یہ کس چیز سے بنا ہے؟ ہماری عقل اس جملے کو شاید نہ سمجھ سکے، لیکن اتنے بڑے ائمہ کا فرمان ہے، یہ کوئی ایسے ویسے نہیں۔ اور یہی امام شافعی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا کائنات کے جتنے فقہا مجتہدین ہیں سب کے سب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہیں، آپ ان سب کی کفالت فرماتے ہیں۔ جتنے بھی فقیہ اور فقہا ہیں سب نیچے، امام شافعی نے فرمایا سب سے اوپر امام اعظم کا نمبر ہے، سب سے اوپر امام ہے۔ اس پر ہم نے آپ کو 2-4 جمعۃ المبارک میں امام صاحب کی سیرت پہ عرض بھی کیا کہ اللہ نے آپ کو کیسی کیسی باریکیوں تک رہنمائی اللہ نے آپ کی تھی۔ اب غور کریں، جو وصیت کی ہو لیکن شرط کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں کی ہو تو اس کو پورا کرے، اگر اس طرح نہیں تو پھر کسی صورت میں بھی ان کی وصیت کو پورا کرنے کی شرعاً اجازت۔ اور ان پر 7واں حقوق، والدین کی وفات کے بعد اولاد پر
اپنے والدین کی قسم کو ان کے مرنے کے بعد بھی پورا کرے، سچا ہی رکھے ہمیشہ کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ کیسے قسم کو سچا کرے؟ مثال دی ہے سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر اسی حق کے بعد کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میرا باپ، استغفر اللہ العظیم، کسی باپ نے قسم اٹھائی کہ میرا بیٹا، اللہ کی قسم اس نے اپنے بیٹے کو کہا۔ خالد نامی شخص باپ ہے، مزید میں وضاحت کر دوں، اسلم نامی شخص اس کا بیٹا ہے۔ خالد نے زندگی میں اپنے بیٹے کو کہا تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یا یوں کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد تو سینما ہال میں نہیں جائے گا، آج کے بعد تو سینما ہال میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بھی حق اولاد پہ فرض ہے، ضروری ہے اسلام کی روشنی میں اس کو پورا کرے۔ اب یہ نہ سوچے کہ والد صاحب ہوتے تھے تو چلو میں نہیں جاتا تھا۔ فرمایا فوقہ اسلام نے والد فوت بھی ہو جائے تب بھی اپنے والد کی اس بات کا، جب تک زندہ ہے اسلم نامی شخص ہماری اس مثال میں، اس کو چاہیے کہ اپنے والد کی قسم کو پورا ہی کرتا رہے، اپنے والد کی قسم کو کبھی سینما ہال کی طرف نہ جائے، یا کوئی ایسی غلط جگہ تھی، یا کوئی ایسی غلط، مثلا کوئی بد مذہب تھا، کسی مسلمان کی کسی کافر سے دوستی ہو گئی تو باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا زندگی میں اور قسم اٹھا کے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو اس کافر سے ملے گا، تو فوقہ اسلام نے فرمایا زندگی میں بھی اسی طرح، اور والدین چلے جائیں تو تب بھی یہ حق باقی ہے کہ ساری زندگی اس سے کبھی اس نے کلام کرنا، اپنے والدین کی قسم کو ان کے مرگ کے بعد بھی سچا رکھے، ان کے مرگ کے بعد بھی کیا رکھے؟ سچا رکھے۔ نمبر 8، ممکن ہو تو ہر جمعۃ المبارک کو، یہ ممکن والا ہم نے لفظ بولا ہے، بسا اوقات والدین کی قبر بہت دور ہوتی ہے، بندہ ہر ہفتے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ عرض کرتے ہیں ممکن ہو تو ہر جمعۃ المبارک کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے، والدین کی قبر کی زیارت کو جائے، جب قبر پہ جا پہنچے یاسین شریف پڑھے، وہاں پر کون سی سورت؟ یاسین شریف پڑھے، اور اتنی آواز میں پڑھے کہ آواز نکلے، تلفظ ادا ہو، آواز نکلے۔ کیوں؟ جب آواز نکال کے پڑھے گا شرط یہ کہ ارد گرد مجمع نہ ہو، ارد گرد وہاں پر مجمع، کیونکہ مجمع کی حالت میں بلند آواز میں قرآن پڑھنا اس صورت میں حرام ہے کہ سارا مجمع ہی تلاوت کر رہا ہوں، سارا مجمع ہی، مثلا 40ویں کی محفل ہے، فرض کیا ہم نے 25 بندے آئے، ہر ایک کو پارا دے دیا، اب سب کے سب اونچی آواز میں پڑھیں، اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں یہ کیا ہے؟ اتنی میں پڑھے کہ خود سن سکے۔ ہاں کسی کو نہ سکون ہے، نہیں جی اونچا ہی پڑھنا ہے، تو پھر حال یہ ہے 25 میں سے 24 سے پارے لے لیں، ایک اونچی پڑھتا جائے، 24 اس سے قرآن سنتے جائیں، 24 اس سے قرآن اتنی آواز میں پڑھے۔ اگر مجمع نہ ہو تو والدین سن لیں، والدین، فقہا نے فرمایا وہ تیری یاسین کی تلاوت سے ان کی روح خوش ہو جاتی ہے، ان کی روح۔ اور ادھر حدیث پاک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، مفہوم ہے حدیث، جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب والدین کے اس حال کے لیے پڑھے گا اور وہیں جا کے پڑھے گا، پہنچتا تو کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کے پڑھے پہنچ جائے گا، لیکن وہاں جانے سے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ سرکار کی احادیث کا مفہوم ہے جب کوئی کسی کی قبر پہ پہنچتا ہے تو قبر والا جانتا ہے میری قبر پہ کون آیا ہے، میری قبر پہ، اور ان کی گفتگو کو سنتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، لیکن اوپر والوں میں سے وہی جواب سن سکتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے، جس کے لیے ہر شخص نہیں سن سکتا۔ ہاں سننے والے سن لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گزر رہے تھے تو ایک قبر پر آپ کھڑے ہو گئے،
بہت بڑے بڑے فقراء کی جماعت آپ کے ساتھ تھی, بڑے بڑے شیوخ اللہ کے ولی, بڑی دیر تک کھڑے رہے, بڑی دیر ہو گئی, پڑھتے رہے. عوام بڑی پریشان ہے کہ نہ جانے آج شیخ نے اتنا وقت اس قبر والے کو کیوں دیا ہے. میں پوری تفصیل نہیں عرض کر سکوں گا کیونکہ میں نے 12 حقوق بھی عرض کرنے ہیں, اپنے وقت کو بھی دیکھنا ہے. نتیجہ تن ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھنے والے دیکھ بھی لیتے ہیں, سننے والے سن بھی لیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں جب فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا حضور خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا بغداد کا فلاں جو پیر صاحب گزر گیا ہے وہ واقعی اللہ کا ولی تھا, وہ واقعی اللہ کا ولی تھا. فرمایا ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ابھی غوث اعظم کی یہ شان نہیں تھی جس شان کے آپ مالک ہیں, اس وقت ان کا عروج تھا. فرمایا میں ان کی صحبت میں ان کے پیچھے چلا, جمعہ کا دن تھا, سامنے دریا آیا تو اس شیخ نے جو قبر والا مجھے اپنے ہاتھ سے دھکا دیا میرا امتحان لینے کی غرض. میں سردی کے موسم میں دریا میں جا گرا, میرے کپڑے گیلے ہو گئے, مجھے کافی سردی کا موسم تھا. اس کے باوجود بھی میں شیخ کے پیچھے, میں شیخ کے مریدوں نے میرا تعاقب کرنا چاہا. شیخ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو, اس کو ہم نے تو آزمائش کے لیے ان کو دھکا دیا تھا, ہم نے تو آزمائش کے لیے ان کو دھکا دیا تھا. عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہی شیخ ہے. لوگوں نے پوچھا پھر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ فرمایا میں اس کی قبر پہ آیا, میں نے دیکھا اس کے سر پہ سونے کا تاج سجا ہوا ہے, اس کو حلہ رب نے جنتی عطا فرما رکھا ہے, اس کی قبر میں جنت سے ہر طرح کی نعمتیں پہنچ رہی ہے, لیکن میں نے دیکھا اس کا ایک ہاتھ مفلوج ہے, اس کا ایک ہاتھ ہے. میں نے شیخ سے پوچھا شیخ یہ کیا بات ہے, تیری قبر جنت کا باغ ہے, ہاتھ کیوں مفلوج ہے؟ حالانکہ جنتی بندے کا ہاتھ مفلوج ہے, وہ تو ہر عیب سے منزہ ہوتا ہے, تیرا ہاتھ کیوں مفلوج ہے؟ شیخ نے کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی یہ وہی ہاتھ ہے جس نے تجھے یاد ہوگا تجھے ایک دن دھکا دیا تھا, آزمائش کی غرض سے تو دریا میں جا گرا تھا, اللہ نے فرمایا تو نے میرے نیک بندے کو دھکا دیا تھا, گو تو جنتی ہو گیا ہے, لیکن ہاتھ جس سے تو نے دھکا دیا تھا وہ مفلوج ہی رہے گا. شیخ نے کہا ہماری رحمت نے اب گوارا نہ کیا کہ ہم بھی آئے اور بندہ ویسے کا ویسا رہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں اس کو معاف کرتا ہوں تو بھی معاف کر دے, مولا میں اس کو معاف کرتا ہوں تو بھی اس کو. کہا میں نے بار بار اللہ کی جناب میں عرض کی, جب اللہ نے سن لی میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ کی طرح ہو گیا. اے میرے بھائیوں اس لیے مجھے اس قبر پہ دیر لگ گئی ہے. اور مزے کی بات عرض کروں, شیخ نے جب یہ بات کی پورے بغداد میں جو اس شیخ کے مرید تھے ان تک بات پہنچ گئی. اصلی شیخ کے مرید قبر والے وہ تو جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مدرسے گرد گرد آ گئے, کہنے ہوتا کون ہے ہمارے پیر صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والا. غوث اعظم کے خلاف ہو گیا پورا مجمع جو اس قبر والے کے کیا تھے, مریدین تھے. آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے, ہمارے پیر صاحب تو اتنے پہنچے ہوئے. فرمایا میں نے جو دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے, میں نے جو ان سے گفتگو کی ہے وہی تمہیں بتائی ہے. کہنے لگے شیخ 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں, اگر اس پہ کوئی علامت تو نے پیش کر دی تو فابہا, ورنہ ہم اس کا تجھ سے جواب ضرور لیں گے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے. فرمایا تم ہفتے کا کہتے ہو, ابھی تمہیں علامت مل جائے گی. پورے بغداد میں 2 بندوں کا نام تم چن لو, اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے تمہیں نشانی مل جائے تو سمجھ لینا عبد القادر نے سچ کہا ہے, اگر نہ ملے تو جو سزا مرضی تمہارے جی میں ہے مجھے دے دینا. غوث فرماتے ہیں انہوں نے 2 شیوخ کا نام لیا. ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی, دونوں شیوخ میری مجلس میں دوڑتے ہوئے آئے. آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا فلاں شیخ جو فلاں جگہ مدفون ہے ابھی ابھی ہمارے پاس وہ روحانیت کی دنیا میں آیا. اس نے کہا جاؤ غوث اعظم کے مدرسے میں اعلان کر کے کہہ دو جو غوث کہہ رہا ہے میرے ساتھ وہی ہوا ہے. نعرہ تکبیر, فرمایا تم کہتے ہو ہفتہ, میں تمہیں ابھی دلیل دے دیتا ہوں. جب ان دونوں نے آ کے یہ جملے بولے عبد القادر جو فرما رہا ہے قبر والا ہمارے پاس آیا ہے, اس نے کہا یہ بالکل سچ فرما رہا ہے اور اس کی دعا کی برکت سے میرا مفلوج ہاتھ اللہ نے تندرست فرما دیا ہے. تب ان تمام مریدوں نے شیخ سے معافی مانگی. شیخ سے کیا مانگی کہ حضور ہم بھول گئے, حضور ہم
یہ بات سند کے ساتھ کتب میں موجود ہے۔ والدین کے 12 حقوق میں سے 8واں حقوق عرض کیا کہ اپنے والدین کی ہر جمعہ کو زیارت، قبر کی زیارت کے لیے جائے اگر ممکن ہو، ورنہ جہاں ہے وہیں سے جو کچھ پڑھ سکتا ہے پڑھ کے ان کو بھیج دے، اللہ پہنچا دے گا۔ اور جب کبھی، یہ 8ویں حقوق کی تفصیل ہے، ان کی قبر یعنی جس قبرستان میں وہ مدفون ہے اس کے قریب سے گزرے تو اس پر حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کو سلام کر کے آگے جائے۔ قبر تک جانا کوئی ضروری نہیں، وہیں روڈ سے ہی اپنے والدین کو سلام کرے آگے گزر جائے اور آگے گزر جائے۔ ویسے تو سنت ہے مسلمانوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو السلام علیکم یا اہل القبور ان لاحقون منکم انشاءاللہ تعالی عزیز یا معاشر المسلمین، تو یہ ویسے بھی ہمیں حکم ہے، تو پھر والدین اگر اس قبرستان میں ہے تو اب ضرور سلام کرنا چاہیے تاکہ والدین کا حق بھی ادا ہو جائے۔ 9واں حقوق والدین کا ان کی وفات کے بعد 12 میں سے جو والدین کے رشتہ دار ہیں، جو والدین کے کیا ہیں، جو والدہ کے رشتہ دار ہیں، ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی وفات کے بعد اولاد پر یہ بھی والدین کا حق ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے؟ حسن سلوک کے ساتھ، عمر بھر ان سے نیک سلوک کرتے رہے، عمر بھر ان اپنے والدین کے رشتہ داروں سے کیا کرتے رہے؟ نیک سلوک کرتے رہے۔ نمبر 10، ان کے شرعی دوستوں سے، اپنے والدین کے شرعی دوستوں سے ہمیشہ کے لیے دوستی رکھیں، ہمیشہ کے لیے کیا رکھیں؟ اس کی وجہ سے ان کے والدین کی قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ لیکن یاد رہے شرعی دوستوں سے، کن دوستوں کی بات ہے؟ شرعی دوستوں، کیونکہ وہ بھی والدین بھی انسان ہی ہوتے ہیں، بتقاضا بشریت، ممکن ہے کہیں بھول گئے ہوں، تو اس لیے اسلام کی روشنی میں کس طرح کے دوستوں سے دوستی رکھنی ہے۔ اور آپ کے لیے ویسے بھی حکم یہی ہے، ہمارے لیے مسلمان اسی سے ہی دوستی رکھتا ہے جو دوستی شرعی ہو، جو دوستی کیا ہو؟ شرابی، کبابی، زانی، چور، ڈاکو، بدماش، سود خور، ان سے دوستی کی شرعاً اجازت ہے۔ دوست ہوتا ہی وہی ہے جو آپ کو دین کا راستہ دکھاتا ہے، جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اس سے بڑا دوست مسلمان کا کوئی ہو سکتا؟ یہ سب سے بڑا دوست ہے۔ 11واں حقوق، کبھی بھی کسی کے والدین کو برا نہ کہے۔ کیوں؟ جب یہ کسی کے والدین کو برا کہے گا تو سامنے والا بولے تو صحیح، وہ اس کے والدین کو برا کہے گا، جیسا کہ صحیح میں حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے والدین کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ جو والدین کے ہاتھ منہ چومنے والے، سرکار کے تربیت یافتہ، وہ تعجب میں چلے، یا رسول اللہ ایسے لوگ بھی آئیں گے؟ فرمایا ہاں صحابہ۔ پھر سرکار سے تفصیل عرض کی گئی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے تفصیل یوں بیان کی، فرمایا وہ اس طرح کریں گے کہ اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالیاں نہیں دیں گے۔ سرکار نے اس طرح تفصیل بیان کر کے بھی اپنی امت کے پردوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ فرمایا وہ کسی کے والدین کو گالیاں دیں گے، وہ پھر ان کے، تو ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے، حالانکہ سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ ایسے بدماش بھی آئیں گے جو اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، لیکن سرکار نے پردہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ آج ہمارے زمانے میں ایسے بدماش، ایسے غنڈے، ایسے دہشت گرد جو اسلام میں نئی کہانیاں سناتے ہیں اپنے والدین کو، اپنے والدین کو کیا دیتے ہیں؟ گالیاں۔ ان کو کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے۔ یہی ہماری جنت ہے، یہی ہمارے لیے دوزخ کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پچھلے جمعہ پہ حدیث عرض کی۔ کبھی بھی کسی کے والدین کو برا، کیوں؟ ورنہ ان کے والدین کو برا کہا جائے گا۔ 12واں اور آخری حق، 12واں اور ہمارے اس موضوع کے اعتبار سے سب میں سخت تر اور عام تر یہ حق ہے جس کو پورا کرنا شاید 100 میں سے اس وقت شاید 5% اولاد ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسا حق ہے؟ فقہاء اسلام نے لکھا کہ پوری زندگی کبھی گناہ نہ کرنا، ورنہ ان کو تمہارے گناہ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ 5% کا ذکر کیا ہے۔ اولاد جب گناہ ادھر کرے تکلیف والدین کو قبر میں ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح میں سے صحیح مسلم میں یہ حدیث بات موجود ہے کہ والدین کے اوپر ہفتے میں 1 دن
اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اولاد کے کیا ہوتے ہیں؟ جب اچھے کرتے ہیں اور وہ پیش ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب برے اعمال کرتے ہیں ان پر پیش ہوتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے کہا سب سے سخت تر حق یہ ہے کہ پوری زندگی کبھی بھی گناہ نہ کر کے ان کو، کیوں؟ گناہ کرے گا تو ان کو کیا پہنچے گی؟ اگر نہیں کرے گا تو یہ بھی والدین کا ایک حق ہے تاکہ ان کو تکلیف تو نہ دے بندہ. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں سادہ سی بات، کوئی بندہ یہ بات درست سمجھتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کو تکلیف دیتا پھر؟ بولیں تو صحیح ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے والدین کو کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو چھوڑیں گے تو وہ تکلیف سے بچ جائیں گے. وہ تکلیف سے، جو کسی مسلم کو تکلیف سے بچائے اللہ اس کی بخشش فرمائے احادیث کی روشنی میں، اللہ اس کو بخش دے. اور جو والدین کو تکلیف دینے سے رک جائے میرا رب اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا شریعت پہ عمل کرنا، اس کے لیے ضروری ہوگا شریعت پر. یہ 12 حقوق تھے والدین کی وفات کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو اپنی زبان میں عرض کی ہے، یہ پہلی قسط تھی 12 حقوق بعد از وفات والدین، جو ہم نے آپ کو فقط حقوق عرض کیے. دوسری اور تیسری قسط اسی عنوان کی باقی ہے جس میں ہم احادیث مبارکہ انشاءاللہ لے آئیں گے. جو کچھ آپ کو عرض کیا انہی پر سرکار کی احادیث کو ذکر کریں گے. یہ اپنے گھر سے نہیں عرض کیا، سرکار کے فرامین عالی شان سے پہلے 12 حقوق کی تفصیل علیحدہ کر دی گئی تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. ہمارے ائمہ نے اس پر کوشش کی، انہوں نے اتنی محنت کی. ہم تو وقت پڑھ کے سنانے والے، محنت تو ائمہ کی ہے، محنت تو اسی پر انشاءاللہ دلائل احادیث کی روشنی میں قسط نمبر 2 جو اگلے جمعۃ المبارک کو، قسط نمبر 3 انشاءاللہ الرحمن جو اس سے مزید اگلے جمعۃ المبارک کو. خطبہ 12:40 پہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے. احباب سے اپیل ہے وقت مقررہ پر تشریف لایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کو سیکھنے کا ہم سب کو موقع ملے. اللہ قرآن و سنت کو سیکھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.